بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو اس سے مراد عوام اہل سنت نہیں ہے، وہ رسول آل رسول کے چاہنے والے ہیں، اور وہ رسول آل رسول کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں اہل سنت تو اس سے مراد ہیں وہ علماء اہل سنت کہ جو علماء یہود و نصارہ کی مانند ہیں، کہ جس طرح سے علماء یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ان کے فضائل کو، ان کی نبوت کو چھپایا، بالکل اسی طرح سے یہ علماء اہل سنت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کو، ان کے مقام کو، ان کی منزلت کو، ان کی امامت کو، ان کی خلافت کو چھپاتے ہیں، نہ فقط چھپاتے ہیں بلکہ جھٹلاتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کی طرفداری کرنے والے شیعوں کے قتل کے فتوے دیتے ہیں، کہ جس کی ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے پیش کریں کہ یزید کا ساتھ دیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہی میں سے فرقہ اہل حدیث صف اول میں ہیں کہ جو اہل بیت سے بہت دور ہے۔ ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں لاہور کے ایک نجی ٹی وی چینل رنگ سے، کہ جس کے ہوسٹ تھے محترم سید اسامہ اور محترمہ رحمہ صاحبہ، ان لوگوں نے ہوسٹ کیا، ان سے تو ہمیں کوئی اختلاف اور نہ ان پر کوئی اعتراض ہے، لیکن ہاں ان کے پروگرام میں جن کو دعوت دی گئی تھی شرکاء کو، ان میں سے ایک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین اور شیخ الحدیث، کہ ہماری دعا ہے کہ ایسے بہت سارے علماء شیخ الحدیث ہوں اہل حدیث میں کہ جو ان کی ناک کٹوائیں۔ انہیں دعوت دی کہ جن کا نام تھا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، کہ جو غلام مصطفیٰ نہیں بلکہ غلام یزید ہیں در حقیقت۔ یہ بتاتے چلیں کہ اہل حدیث دو فرقوں میں الحمدللہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہم نے الحمدللہ کہا اس لیے نہیں کہ وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، وہ 10 میں ڈیوائیڈ ہوں، 20 میں ڈیوائیڈ ہوں، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ہم نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بغض کو ختم کر کے ان کے طرفدار ہو چکے ہیں، کیونکہ اہل حدیث عموماً بغض رسول آل رسول میں مشہور ہیں۔ اب وہ بغض رسول کا اظہار نہیں کر پاتے، خصوصاً علماء اہل سنت، لیکن ان کے بغض کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنی توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہے، اتنی توہین رسالت کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ غلام مصطفیٰ کہ جو در حقیقت غلام یزید ہیں، انہوں نے شیعوں پر کچھ حملے کیے، اور دوسری جانب سے جو شیعت کا دفاع فرما رہے تھے وہ قوم کے ایک نوجوان طالب علم، بافضل طالب علم سید شہباز نقوی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ مسلسل بہترین علمی جواب دے رہے تھے اہل سنت کے حوالوں کے ساتھ، لیکن یہ بزرگوار اور اہل حدیث کے شیخ الحدیث ہیں، یہ ایک بھی حوالہ نہ دے سکے، اور جب ان سے کوئی بات نہ بن سکی تو انہوں نے وہی کام کیا کہ جو تمام تاریخ میں دشمنان اہل بیت بھی کرتے چلے آئے، جس طرح سے مولا علی پر تہمت لگائی، جناب عائشہ نے اور معاویہ نے تیسرے خلیفہ کے قتل کی، بالکل اسی طرح سے تہمت لگائی اس شیخ الحدیث نے کہ جن کا نام ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، کہ شیعوں میں متا کے نام پر گینگ ریپ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور جب ان سے کہا گیا کوئی جواب دیں، کوئی حوالہ دیں، تو کہتے ہیں شیعوں کی سب کتابوں میں ہے، اور ایک بھی حوالہ نہ دکھا سکے، اور اب بھی ٹی وی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے رنگ ٹی وی کے ان ہوسٹ حضرات کی کہ ان کو دوبارہ بلائیں، اور جیسا کہ سنائیں کہ وہ آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کہ جو صرف قوم کا پیسہ کھا رہا ہے، علمی اعتبار سے بالکل صفر ہے، اور یہ اہل حدیث کے لیے ناک کٹوانے کا سبب ہے یہ شخص، اور اہل حدیث کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں اتنی دشمنی اہل بیت میں غرق ہیں کہ ایسے افراد کو پیسہ دے رہے ہیں، اور ان کے بچے اور ان کے گھر والے ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں۔ البتہ امن پوری صاحب کا ہم تعارف بھی کراتے چلیں، یہ شاگرد ہیں زبیر علی زئی صاحب کے، اور ان کے شاگرد خاص ہیں، یا یہ کہا جائے کہ یہ استاد خاص ہیں کس کے؟ ابو بکر معاویہ کے، کہ جو اہل حدیث کا ایک بڑا مشہور عالم دین ہے، بڑا مجاہد ہے، کہ جو ماہ رمضان میں غلط کاریوں میں مسجد میں ہی ایک بچے کے ساتھ پکڑا گیا۔ تو اب معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ بھی ابو بکر معاویہ نے امن پوری صاحب سے سیکھا یا کوئی اور خاص استاد تھا، تو یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن ہاں یہ سب استاد شاگرد کے رشتوں میں بالآخر یہ لوگ ہیں۔
تو ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، انہوں نے تہمت لگائی۔ اب ہماری درخواست ہے کہ یہ آ کے کوئی حوالہ پیش کریں۔ اب ہماری درخواست ہے امن پوری صاحب سے کہ آئیے رضا الکبیر پر ڈسکشن کریں۔ رضا الکبیر کیا ہے کہ حضرت عائشہ جس کے لیے یہ چاہتی تھیں کہ وہ انہیں دیکھے تو فرماتی تھیں کہ میری بھانجی بھتیجیوں کا دودھ پی کے آؤ، اور جب وہ پی کے آتے تھے تو بغیر پردے کے ان کے سامنے بیٹھتی تھیں اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو محرم بناتی تھیں۔ یہ تہمت تھی اللہ رسول پر۔ جب ان سے کہا گیا یہ کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا یہ قرآن میں لکھی تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ قرآن میں کہاں لکھی تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن میرے بستر کے نیچے تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم ان کی وفات کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ بکری داخل ہوئی اور قرآن کے چند صفوں کو کھا گئی، اسی میں آیت رجم تھی یعنی سنسار اسٹون ٹو ڈیتھ کی آیت، اور اسی میں آیت تھی رضا الکبیر کی یعنی بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنانے۔ تو آئیے اس بارے میں گفتگو کیجئے۔ آپ نے اتنی بڑی تہمت لگائی ہے، ہم تہمت نہیں لگاتے، ہم اس بارے میں ڈسکشن کریں گے آپ سے کہ جو آپ کے مسلمات میں سے۔ لیکن دوبارہ ہم تمام برادران اہل سنت کو بتائیں کہ جب ہم اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد برادران اہل سنت نہیں ہے بلکہ ان کے علماء ہیں کہ جو علماء یہود و نصارہ کی مانند ہیں، کہ جو فضائل رسول آل رسول کو چھپاتے ہیں اور یہ ماہر ہیں اہل بیت کے ذکر کو چھپانے میں اور دشمنان اہل بیت کا ذکر کرنے میں۔ تو آپ ان سے سوال کریں کہ کیوں تم نے ایسی بات کہی کہ جس کا حوالہ نہیں، اور یہ جان لیں کہ ماضی میں بھی علماء اہل سنت جب شیعوں کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے، کہ جس کی کچھ مثالیں ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ عزاداری سے روکنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی عوام سے جھوٹ بولا اور مختلف قسم کی شیعوں پر تہمتیں لگائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امن پوری صاحب جیسے بہت سارے عالم دین ہوں اہل حدیث میں، اور اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آخرت سے پہلے یہ رسول آل رسول کا دامن تھام لیں اور دشمنان رسول آل رسول سے برات کا اظہار فرمائیں اور یزید کی وکالت کو چھوڑ دیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں رسول آل رسول خصوصاً امام حسین کے ساتھ محشور فرمائے اور ان جیسے افراد کو ابو سفیان و معاویہ اور ہندہ اور یزید کے ساتھ محشور فرمائے اور باقی بنو امیہ کے بادشاہوں کی بزم میں برزخ میں بھی اور آخرت میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔